میرے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایک خواب تھا زندگی میں. یہ خواب تھا کہ اس معاشرے میں برا برے کا دوست ہے, چور چور کا دوست ہے, ڈاکو ڈاکو کا دوست ہے, اچھا بندہ اچھے کا دوست نہیں ہے, اچھا بندہ اچھے کے ساتھ ملتا نہیں ہے. تو یہ خواب تھا میرا کہ کبھی ایسا ضرور ہو کہ اس معاشرے میں وہ تمام لوگ نامور یا گمنام جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ جب یہ ایک فاؤنڈیشن کی شیپ دی, کیونکہ آپ شاید جانتے ہوں گے یہ چیریٹیز لینے والی, ڈونیشنز لینے والی فاؤنڈیشن نہیں ہے, یہ ڈلیور کرنے والی فاؤنڈیشن ہے. ہم لوگ اس میں جو ان سا وہ مدد لیتے نہیں ہیں, مدد دیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم تک آنے والا, وہ پروفیشنل ہے, یوتھ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, سیشن کے ذریعے, کاؤنسلنگ کے ذریعے, اگر ایک کورس بھی ہوتا ہے تو اس کے فالو اپ اس کورس سے زیادہ ہوتے ہیں. جو کچھ پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کلاسز 8 ہیں تو 8 سے زیادہ فالو اپ ہو چکے ہوتے ہیں, اور تمام کے تمام ٹرینرز بعد میں وقت دینے لگ پڑتے ہیں. یہ خواب بنا کس طرح سے, میں آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا اور اسی کو کتھارسس کے ساتھ جوڑ دوں گا. اب حضور والا خواب اس طرح سے تھا, یہ خواب اس طرح بنا کہ جب میں نے یہ سفر شروع کیا سیکھنے کا, اور ایک ایسی تعلیم کا جو یونیورسٹی اور کالج کے علاوہ تھی, زمانہ طالب علمی وہ کالج سے تھا یا انجینئرنگ یونیورسٹی سے تھا یا مقابلے کا امتحان تھا, جو کچھ زندگی میں کیا اس میں سب کے سب جو ہمیں سکھانے والے تھے, ایک کمی ہمیں ملتی تھی ڈاکٹر صاحب. وہ کمی یہ تھی کہ ہمیں 2 چیزیں ان سے کم ملتی تھی. ایک شفقت کم ملتی تھی, دوسرا ان کا جو علم دینے کا رویہ تھا. یعنی محسوس ہو جاتا ہے نا کہ علم دینا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرک ہے. جیسے وہ محرک پتہ لگتا تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم تو سچے سیکھنے والے ہیں, ہماری جو طلب ہے, ہماری جو تلاش ہے یا ہماری جو جستجو ہے وہ تو بڑی سچی ہے, لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہمیں وہ کوئی انکریج نہیں کرتا, موٹیویٹ نہیں کرتا یا اپریشیٹ نہیں کرتا. محترم ارشد جاوید صاحب چلے گئے ہیں تو وہ ایک واقعے کے گواہ ہوں گے کہ کیونکہ میں زمانہ طالب علمی سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, تو میری ہمیشہ ایک کوشش اور ایک ایفرٹ یہ رہی, ان کے ساتھ ریکویسٹ یہ میں کیا کرتا تھا, سر کہ کوئی اگر بڑا بندہ ہے تو مجھے ضرور بتائیں, میں چاہوں گا اس سے ملنا. تو ایک معروف بچپن میں ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے ایک صاحب کو, نام نہیں لوں گا, میں تھوڑا سا بھی تعارف کراؤں گا تو آپ جان جائیں گے, تو جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ میرے اتنے آئیڈیل تھے بچپن سے ہی, کیونکہ وہ کارٹون میری مرضی کے لگا دیا کرتے تھے. تو میں بچپن سے اتنا متاثر تھا ان سے کہ جب مجھے پتا لگا کہ ارشد جاوید صاحب ان کو ملتے ہیں تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. میں نے کہا سر میری بڑی تمنا ہے کہ آپ اگر کبھی مجھے بھی لے کے جائیں, کیونکہ علم والوں کو میں ڈھونڈتا ہوں اور علم والوں سے میں ملتا ہوں. تو ارشد صاحب نے کہا کہ جی ضرور. تو جو دن طے ہوا وہ سنڈے کا ڈے تھا. میں مارننگ میں 2 سیبوں کی پیٹیاں اٹھا کے ساتھ گاڑی میں رکھ کے لے آئے. یہ میری ایک پرانی عادت ہے استاد کی طرف خالی ہاتھ نہیں جانا, کیونکہ وہ ہمیں جتنی کامیابیاں دیتا ہے وہ کامیابیاں ملین بلینز کی ہوتی ہیں, تو وہ جو اکنالج کرنا ہے یہ میرے مزاج میں شروع سے تھا. تو میں پیٹیاں لے کے آیا, میں نے کہا جی میں نے کیونکہ بچپن سے بڑا کچھ سیکھا ہوں. تو ارشد صاحب نے سختی سے منع کہ اے سیب نہ لے کے جائیں. کیوں؟ وہ کہتے یار وہ بندہ بدتمیزی منہ سے مار دے گا. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو ٹی وی ڈاکٹر صاحب دکھاتا تھا وہ تو انتہائی شفیق, محبت کرنے والا, شفقت والا, بلکہ لگتا تھا کہ کوئی رشتہ دار ہے ہمارا. میں سر کے کہنے پہ پیٹیاں میں نے وہیں چھوڑ دی, لیکن سر کے ساتھ میں چلا گیا. اس ملاقات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نے ان کو نہیں ملنا. کیوں نہیں ملنا؟ وہ رویہ اتنا کڑوا تھا, اور اس قدر اس میں کہہ لیجئے جو موٹیویشن چھیننے والی ایک بات تھی, دینے کی بجائے موٹیویشن چھیننا اور میں کہتا ہوں ڈسکریج کرنا, اور بلکہ تھوڑی سی انسلٹ کرنے والا رویہ تھا. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ مزاج کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں ہے. پہلے تو کوئی بنتا نہیں ہے, جب بن جائے تو بننے کے ساتھ فرعون بھی بن جاتا ہے. تو یہ جو گروتھ ہے, دانشور بننا ہے, اسکالر بننا ہے, علم والا بننا ہے, اور علم والا بننے کے بعد اس کے بعد تکبر کا آنا ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو ان سیکھنے والوں کو ہوتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن قریب نہیں آ سکتے. جب قریب آتے ہیں تو وہ شفقت, وہ محبت نہیں ملتی, اور نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
دوری ہو جاتی ہے. دوسرا جو ایک المیہ جس کا میں نے سامنا کیا, اور آپ میں سے کوئی بھی اگر 35-40 کی ایج میں, میرے والی ایج میں ہوگا تو اس کو سیکنڈ کرے گا, کہ علی باس ہمیں جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی ریکارڈ بھی کرنے نہیں دیتا تھا. یعنی ہم کسی سیشن میں, کسی ایکٹیویٹی میں بیٹھا کرتے تھے تو ریکارڈر چھین لیے جاتے تھے. اچھا, کیونکہ نیا نیا ملٹی میڈیا آیا تھا, سلائیڈ نوٹ نہیں کرنی, ڈیٹا نہیں دینا. اچھا, بڑوں کو میں نے ریکویسٹ کی, کیونکہ یہ بڑا ایک مزہ آتا تھا کہ کوئی ویڈیو, کوئی چیز ہمیں نہیں پتا تھا ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں اور یوٹیوب کیا ہوتی ہے اور ساری چیزیں کیا ہیں. تو بڑا ایک تمنا ہوتی تھی کہ کسی کو کہیں کہ سر آپ اپنا ڈیٹا ہمیں بھی دے دیں. تو آگے سے جواب نہیں, کاپی رائٹ, یعنی یہ صرف میرا ہے. تو پھر اس سفر میں ایک تکلیف میں کانٹے شروع ہو گئے. ایک معروف ٹرینر ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, وہ پشاور میں تھے, تو میں کہا سر آپ کبھی لاہور آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اپنا کچھ ڈیٹا میں آپ سے لینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ بڑا موٹیویشنل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تو پشاور آ جا. اچھا, میں ازل کا جنونی انسان, جس حالت کی میری گاڑی تھی اور جس حالت کا میرے وسائل تھے, میں نے اپنی گاڑی کا رخ پشاور کی طرف کیا. پشاور پہنچا, اتنا پتا تھا ڈیٹا یو ایس پی میں لینا. وہ ڈیٹا ڈیوائس جو ان سے تھی لینے والی, وہ میں نے ساتھ رکھی, ان کے ساتھ رہا. ساتھ کی داستان ایک علیحدہ ہے. انہوں نے وہ باہر ڈیٹا اس یو ایس پی میں ڈال دیا, اور لیپ ٹاپ نہیں تھا, لاہور آ کے میں نے چیک کرنا تھا. جب لاہور آ کے میں نے چیک کیا تو وہ پشتو گانے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ شاید ایسا غلطی سے ہو گیا. تو میں نے انہیں کال کی, میں کہا جی محترم, آپ آج بھی ہم انہیں علی باس استاد محترم ہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ وہ پشتو گانے. تو انہوں نے کہا یہ سنو گے تو ٹرینر بنو گے. میں کہا پھر تو سارا کے پی کے ٹرینر ہونا چاہیے, تو پہلے ہی ٹرینر ہیں, کیونکہ پشتو گانے بڑا سنتے ہوں. تو میں کس طرح, مطلب تو پتہ لگا جی انہوں نے مجھے محسوس کروایا وہ ڈیٹا دینا نہیں چاہتے. تو یہ دو رویے تھے جن کے ساتھ میرا واسطہ تھا. ریکارڈنگ اگر موبائل ہے وہ چھین لینا, ریکارڈر آن ہوا ہے وہ سونی کا ریکارڈر ٹی ڈی کے کی کیسٹ والا کسی نے وہ چھین لینا, کسی نے ڈیٹا چھین لینا, کسی نے یو ایس بی میں ڈیٹا گلٹ ڈال دینا, کسی نے نوٹس نہ دینے, کسی نے کتاب نہ دینی. ایون کہ کچھ میں نے لوگوں کو ریکویسٹ کی, اور گریٹنس ارشد جاوید صاحب کی یہاں موجود نہیں ہے, کہ وہ واحد میرا خیال ہے میرے سرکل میں ایسے استاد یا بڑے انسان ہیں جن کو میں نے ریکویسٹ کی سر آپ کی لائبریری دیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ویلکم. اور میں اور عاطف یہاں بیٹھے ہوئے, ہم دونوں شاگرد ہیں ان کے. سینکڑوں بار ایسا ہوا کہ ہم نے ان کی لائبریری میں جا کے کتابیں دیکھ کے ان کتابوں کی تصویریں لینی ہیں کہ ہمیں یہ کتاب اگر خریدنی پڑے تو بازار سے خریدنا, کم از کم ہم نے وہ لائبریری یا کتابیں دیکھی تو ہے. تو یقین کیجیے یہ سارے جو مسائل آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس زمانے کے مسائل تھے جب ہم اس سفر پہ چلے, جسے ٹریننگ کہتے ہیں, جسے کوچنگ کہتے ہیں, جسے مینٹور بننا کہتے ہیں. اب جب یہ سارے مسائل اس کا سامنا ہو گیا تو ایک ارادہ نیت میں نے کر لی. ایک ارادہ نیت یہ کر لی کہ کل کلاں کو اگر اس پروفیشن میں آئے تو ہمارا سارا ڈیٹا, سارا کانٹینٹ 100% جو سا وہ ہمارے شاگردوں کے پاس جانا چاہیے. اب یہ سوال ہے کیوں جانا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے, اور میں چاہوں گا, میں ڈاکٹر خالد حمید صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کو مینٹور مانتا ہوں, میں ان کو جو سا وہ اس پاکستان کا ہیرو مانتا ہوں. تو میں چاہوں گا میری اس بات کو ڈاکٹر صاحب سیکنڈ کیجیے گا کہ سند ہو جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ علم جو سا ہے نا وہ لائبریری والے کا, کتاب لکھنے والے کا, کتابوں کی دکان والے کا نہیں ہوتا, علم پیاسے کا ہوتا ہے. اگر آپ پیاسے ہیں نا تو آپ گلگت بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ بلوچستان خوزدار بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ پنو آکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ لیا میں بیٹھے ہوئے, میٹر نہیں کرتا. اگر آپ پیاسے ہیں تو قدرت آپ میں ایک ایسی مقناطیسیت پیدا کر دیتی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ رستے بھی بننے لگ پڑتے ہیں, ٹریک چیزیں چل کے آنے لگ پڑتی ہیں. وہ اے جذبہ دل در میں چاہوں, اب وہ جو جذبہ دل ہے وہ ایسا بن جاتا ہے کہ منزلیں سامنے آتی ہیں, رستے سامنے آتے ہیں. اور اگر خدا اللہ آپ پہ کرم کرے کہ آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو, زندگی میں یہ پہچاننا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور میرے لیے اچھا کیا نہیں ہے, اگر اللہ یہ پہچان دے دے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ قدرت تو کب سے آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے. قدرت آپ کی نیت سچی ہونے, ارادہ سچے ہونا, یقین پختہ ہونے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں اشارے نشانیاں دکھانے لگ پڑتی ہے کہ تیرا ٹریک یہ ہے, تیرے لیے کام یہ ہے. تو میں نے یہ ارادہ نیت کر لی کہ
کم از کم جس ٹریک پہ میں چلا ہوں، میرا ڈیٹا، میرا کانٹینٹ، بے شمار بچے مجھے پچھلے کئی سالوں میں یاد آتے ہیں جو ایز اے اسسٹنٹ ٹرینر یا کوآرڈینیٹر کے طور پہ اٹیچ ہوئے. تو جب بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو بندہ کھانے کی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے تو پانی کی طرف دیکھتا ہے. نیا کو بندہ ٹرینر بننے آتا ہے نا تو وہ استاد ٹرینر کے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتا ہے. اچھا اگر ڈیٹا نہ ملے تو دعائیں مانگتا ہے یا اللہ گواچ جائے، اور اگر ڈیٹا مل جائے تو شک ہوتا ہے کچھ رہ گیا، یعنی پورا نہیں دیا. تو میں نے ایک اصول بنا لیا، کیونکہ یقیناً میں نے ڈیٹا بڑی محنت سے اکٹھا کیا ہوگا، بڑی اس پہ ایک زندگی لگی ہوگی، کتنے پشتو گانوں میں سے آخرکار کوئی صحیح گانا بھی سلیکٹ ہوا ہوگا. تو یہ میں نے ارادہ کر لیا کہ کوئی اٹیچ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ دروازہ کھول دیں کہ بھائی میرا جتنا ڈیٹا، جتنا کانٹینٹ ہے وہ بھائی آپ کے لیے حاضر خدمت ہے. اور اگلی بات کیوں ہے، میرا ماننا یہ ہے اگین وہ ڈیٹا کانٹینٹ کا سمندر بھی ہوگا، وہ اسکالر یا ٹرینر یا دانشور نہیں بنے گا، بنانے والی چیز پھر پیاس ہوگی. اگر وہ تڑپ ہے، اگر وہ پیاس ہے تو سکل بھی پیدا ہو جائے گی، یقین بھی پیدا ہو جائے گا، آپ کا ایک فیض جاری ہو جائے گا. امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ فیض جاری ہونا. فیض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو قدم پٹا تھا، آپ نے قدم اٹھایا تھا، لیکن جب ماپا گیا تو پتہ لگا 10 قدم تھے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کاوش، وہ انسانی کاوش کتنی کو ہو سکتی ہے. ٹیری فاکس کی سٹوری میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ جب اسے پتہ لگ گیا جی کینسر ہے اور کتنے دن رہ گئے ہیں جی 5 مہینے رہ گئے ہیں، اور اسے پتہ لگ گیا جی اب کچھ نہیں ہو سکتا. اگلی بات پتہ لگی جی عمر کتنی ہے جی 20 سال ہے. اس نے کہا یہ 2 آپشن، زندگی 2 راستے دکھا رہی ہے. ایک یہ کہ بیڈ پہ لیٹ کے موت کا انتظار کروں. کہا جاتا ہے ICU یہ سارے جو ان سے یہ وائنڈ اپ سینٹر ہے، یہ وائنڈ اپ سکھاتے ہیں. تو وائنڈ اپ ایک آپشن تھی. دوسری آپشن ٹانگ کٹ چکی تھی، وہ ایک راڈ لگ گیا تھا. اس نے دوسری آپشن یہ سوچی کہ کیوں نہ میں اس کینسر کے خلاف ایک چیریٹی کی مہم شروع کر دوں. اب ہوا کیا، ٹیری فاکس بھی مر گئے جیسے آپ ہم سب مرتے ہیں، لیکن ٹیری فاکس مرنے سے پہلے پیدل 3339 مائل پیدل چل کے مرا. اور اتنا 3000 سم تھنگ میل پیدل چل کے مرنے کی ریزن یہ تھی، اس نے دنیا کو صرف ایک میسج دے دیا. وہ میسج یہ دیا کہ مرنا سب نے ہے، طے یہ کر لو کچھ کر کے مرنا. ٹیری فاکس کی گڈ لک یہ تھی. چلو اسے تو پتا تھا 5 ماہ ہے. میرے بھائیو آپ کے میرے لیے سوال ہے، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا، ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا. جب نہیں پتا تو زندگی میں کیوں نہ ایک موٹا سا سادہ سا کلیا پکڑ لے. وہ سادہ سا کلیا یہ پکڑ لیں کہ وہ برف جو آپ کے ہاتھ میں اس نے میلٹ تو ہو ہی جانا، اس برف نے میلٹ ہو جانا. اس کے میلٹ ہونے سے پہلے پہلے کسی کے جگ کو، کسی کے گلاس کو ٹھنڈا ضرور کر دینا. اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا کسی کا جگ، کسی کا گلاس، تو برف تو آپ کی پگھلے گی. یعنی وہ جو وسائل، انرجی، وسائل، ٹائم، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قدرت آپ کو 3 چیزیں گفٹ کرتی ہے، ٹائم گفٹ کرتی ہے، انرجی گفٹ کرتی ہے، ریسورسز گفٹ کرتی ہے. لیکن اگر وہ کسی کے کام آ گئے تو یاد رکھیے ہوگا یہ کہ وہ کسی کا جو ٹھنڈا گلاس تھا، جو کسی کی پیاس کسی نے مٹائی، وہ دعا بن جائے گی آپ کی. پھر آپ کے بھی قدم ماپے جائیں گے. آپ کے جب قدم ماپے جائیں گے تو آپ کہیں گے میں نے تو قدم اٹھایا، میں نے تو 10 قدم اٹھائے. لیکن جب ماپا جائے گا تو پتہ لگے گا اس میں قدرت نے کوئی ایسا فلیور، کوئی ایسی چیز ضرور ایڈ کی ہے کہ گننے والا، میئر کرنے والا حیران ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اتنا کام کیسے کر سکتا. اور اٹس پاسبل. میں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کو ابھی سن رہا تھا، جب بھی انہیں میں نے سنا، یقین کیجئے، تو مجھے اللہ کا کرم باقاعدہ ایک انسان کی شکل میں نظر آتا کہ ایک شخص کیسے کر سکتا ہے جس کی زندگی میں چیلنج بھی آئے اور اس کی زندگی میں اتنے بڑے مشکلات، چیلنج، مشکلات کے پہاڑ کے باوجود آج اگر وہ ہمارے والد کی ایج میں آ کے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکر ہے. اور وہ شکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شکر شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کاوش کو تو کاوش مانتے ہیں، لیکن آپ کا یقین خود پہ اور اپنی رب کی ذات پہ بڑا پختہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری اس نے کوشش کو، کاوش کو قبول کر لیا تو میرا جو تولا ماشا وہ 1.25 سیر ہو جائے گا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے میری کاوش کو، کوشش کو قبول کر لیا تو میری جو تھوڑی سی کوشش ہوگی وہ بڑھ جائے گی. تو میرا خواب یہ تھا اس سارے سفر میں کہ جس پروسیس سے، جس نیت سے، جس یقین سے میں گزرا، وہ یقین یہ
کہ کم از کم میرا کانٹینٹ، میرا ڈیٹا جو ان سے ہے وہ سارا اوپن پڑا ہو. آپ یقین کیجئے یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمیں خبر ہی نہیں تھی. علی اشرف یہاں بیٹھا ہوا ہے، پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، علی عباس ہے، عابد یہاں شاید ہوگا، وہ سب پرانے دوست. آج سے 8-10 سال پہلے جب ہم کیمرہ سامان وہ لے کر اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تو کیمرے کی قیمت جو ان سی تھی، وہ بچے جو کھیلتے ہیں جس کیمرے سے وہ کیمرہ ہمارے پاس تھا، اکوپمنٹ کی قیمت بڑی کم تھی. اچھا مجھے بھی کوئی ڈر سا لگتا تھا کہ جو ڈیٹا یا جو کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے وہ بڑے مہنگے کیمروں سے بنا ہوتا ہے. میرا بھی یقین متزلزل ہونے لگ پڑا. میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کانٹینٹ، ہمارا ڈیٹا. اچھا یہ تمنا چھوڑ دی، تمنا اس لیے بھی چھوڑی، یہ جو ہوتا ہے نا جی، چوہا پکڑا جاتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے. وہ روٹی کا ٹکڑا چوہے کو کھلانے کے لیے نہیں لگاتے، وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو یہ میں نے فرق نکالا کہ بڑے لوگ روٹی کھلاتے ہیں وہ چوہے کی طرح، جیسے چوہے کو پکڑا جاتا ہے، وہ ان کی نیت پیچھے کچھ اور ہے. وہ اس نیت کے چکر میں اپنی کیتی کرائی ساری کھو میں ڈال دیتے. مجھے فلسفہ سمجھ آ گیا کہ اکوپمنٹ کا چکر نہیں، نیت کا چکر ہے. اگر نیت کا چکر ہے تو کیوں نہ یہ نیت کر کے اپنی جو ہے تلفظ کی غلطیاں، فمبلنگ، عقل کی کمی، کوتاہی، وہ سارا کچھ پکڑ کے ہم نیٹ پہ ڈال دیتے